واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے. اس اللہ نے ہمیں قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور تاک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے. اللہ سے دعا ہے جو میں بیان کروں اللہ تعالیٰ مجھے کما حق ہو بیان کرنے کی اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو سابقون الاولون ہیں، یعنی نیکی کے اندر سبقت کرنے والے، عمل کے اندر سبقت کرنے والے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر کون کون سی نعمتوں سے نوازے گا. بڑی ہی کمال کی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے گا. اب جو دوسرا گروہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے، جن کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال عطا فرمائے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیو، سب سے بڑا نتیجہ اور سب سے بڑا رزلٹ کل قیامت کو آؤٹ ہونے والا ہے. خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں ان کی کتاب دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ما اصحاب الیمین، کیا یہ اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی کیا ہی قسمت والے ہیں دائیں ہاتھ والے جن کو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال تھمائے گا. اب اس گروہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر کون کون سی نعمتوں سے نوازے گا. اللہ فرماتے ہیں فی صدر مخضود، وہ ایسی بیریوں کے نیچے ہوں گے جن بیریوں کے کانٹے نہیں ہوں گے. یعنی جنت کے اندر ایسے بیر کے درخت ہوں گے جن کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے. میرے محترم بھائیو، جس درخت کے اندر جتنے کانٹے کم ہوتے ہیں اس کا پھل اتنا زیادہ لذیذ ہوتا ہے. اور پھر یہ دنیا کے اندر بھی بیریوں کے درخت ہیں لیکن کانٹے ہیں، اور اہل مکہ کا جو علاقہ تھا وہاں پر بیریاں بہت زیادہ تھیں، وہ بیریوں کے درختوں سے واقف تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بیری کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی بیریوں کے درخت ہوں گے سارے کانٹے دور کیے ہوئے ہوں گے، بہترین صاف اور شفاف ہوں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور جنت کے کیلے جو ہیں ایسے کیلے ہوں گے اللہ فرماتے ہیں تہ بتہ ہوں گے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور جنت کا جو سایہ ہوگا بڑا پھیلا ہوا سایہ ہوگا، خوب سایہ ہوگا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت شجرہ یسیر الراکب فی ظلہ مئۃ عام. اتنا خوبصورت درخت ہے جنت کے اندر، اس کا اتنا گھنا اور لمبا سایہ ہے کہ ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے محترم بھائیوں، کبھی آپ نے بھی سائے کو انجوائے کیا ہوگا؟ خوب گرمی ہو، سڑک کے اوپر آ رہے ہوں، اچانک چند درخت آ جائیں، سایہ آ جائے تو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، اور دل کرتا ہے کاش اس پوری سڑک کے اوپر درخت ہی درخت ہوتے تاکہ میں سائے کے اندر چلتا رہتا. تو جنت کے سائے کیا کمال کے سائے ہوں گے، اور اتنے گھنے سائے ہوں گے، ٹھنڈے سائے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سائے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت کی ساری نعمتیں اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرمائے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور پانی ایسا ہوگا جو اوپر سے گر رہا ہوگا.
یعنی آبشاریں ہوں گی، گرایا جا رہا ہوگا بہتا ہوا پانی چشموں کی صورت کے اندر، جنت کے اندر چشموں کی صورت کے اندر، آبشاروں کی صورت کے اندر پانی گر رہا ہوگا، یہ ایک الگ منظر پیش کر رہا ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، جنت کی خوبصورتی یا جنت کو بیان کرنا میرے محترم بھائیو، اس کی تمام نعمتوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ چند الفاظ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری حیثیت کے مطابق، اہمیت اور قابلیت کے مطابق، اہلیت کے مطابق اللہ نے یہ الفاظ دیے، وگرنہ جنت کی نعمتوں کو بیان کرنا میرے محترم بھائیو یہ بیان سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وفاقہۃ کثیرہ، اور بہت سارے پھل ہوں گے۔ اب یہاں پر اگر غور کریں میرے محترم بھائیو تو قسموں کے لحاظ سے بھی پھلوں کا بہت زیادہ ہونا ہے، مقدار کے لحاظ سے بھی پھلوں کا بہت زیادہ ہونا ہے، یعنی پھلوں کی قسمیں بھی بے انتہا ہوگی اور پھلوں کی مقدار بھی بے انتہا ہوگی۔ اب یہ جنتی نوابوں کے اوپر منحصر ہوگا، وہ جتنا چاہیں کھا لیں، جو چاہیں چھوڑ دیں۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، اللہ فرماتے ہیں نہ تو وہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی کبھی کسی کو روکا جائے گا کہ یہ پھل نہ کھاؤ۔ یعنی جنت کی ہر نعمت دائمی نعمت ہوگی۔ سورہ رعد ہے آیت نمبر 35 ہے، اللہ فرماتے ہیں اکلھا دائم وظلھا، کہ جنت کا پھل بھی ہمیشہ ہوگا، جنت کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا، یعنی دائمی ساری کی ساری نعمتیں دائمی ہوں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں ایسے پھل ہوں گے جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، جب وہ موسم چلا جاتا ہے پھل بھی چلا جاتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک پھل ایک علاقے میں ہے تو دوسرے علاقے میں نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر ہر پھل ہر موسم کے اندر دستیاب ہوگا، ہر جگہ دستیاب ہوگا اور ہر موقع کے اوپر اویلیبل ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں، خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آج دل کر رہا ہے دکاندار لے کر نہیں آیا، کئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن جنت کے اندر پھل کھانے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ انسان خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو مہیا کرے گا۔ یہ ہے نوابوں کی زندگی جو انشاءاللہ اللہ اپنے نیکوں کو عطا کرے گا، جہاں کرنا کچھ نہیں پڑے گا، بس سہولیات، نعمتیں، آسائشیں استعمال ہی کرنا ہوگی، وہاں کام کوئی نہیں ہوگا، کام دنیا کے اندر ہے۔ آگے انشاءاللہ آرام ہی آرام ہے، قبر کے اندر بھی انشاءاللہ آرام ہے اہل ایمان کو، اور حشر اور قیامت کے دن جنت کے اندر بھی آرام ہی کرنا ہے۔ تو جو جتنی زیادہ میرے محترم بھائیوں دنیا کے اندر محنت کر لے گا، نیکیاں کر لے گا، اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی انداز کے ساتھ جنت کے اندر آرام عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اونچے اونچے بستر لگے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ بھی ایک عزت افزائی ہے کہ انسان اونچی جگہ اوپر بیٹھا ہو، نمایاں جگہ کے اوپر بیٹھا ہو، اونچے اونچے بستر لگے ہوں گے، بڑے خوبصورت بستر ہوں گے، جیسا کہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان بستروں کو سونے کی تاروں سے بنے گا، جواہر اور سونے کی تاروں سے بنے ہوئے وہ بستر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے خاص طور پر جو ان کی وائفز ہیں ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر کسی کی بیوی بوڑھی تھی یا بدصورت تھی یا شکل و صورت کے لحاظ سے اچھی نہیں تھی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو خوبصورت ترین شکلوں کے اندر نئے سرے سے پیدا کریں گے، جو ان کی زینت کے لیے، ان کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ جنتی نوابوں کو عطا کریں گے۔ اور اگلی بات میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو باکرا بنا دیں گے، یعنی کنواریاں بنا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو، جنتی نواب کو ہر نعمت ہی کمال کی دیں گے جس کے اندر زوال نہیں ہے،
جس نعمت کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ نعمت استعمال کر کر کے اس نعمت کے اندر کوئی اس کے حسن کے اندر کمی آ گئی ہے یا اس کی لذت کے اندر کمی آ گئی ہے یا اس کے ذائقے کے اندر کمی آ گئی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر لمحہ، ہر وقت جب بھی جنت کی نعمت استعمال کرے گا اس کے اندر ایک نیا پن ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، یہ جتنے بھی دنیا کے پھل ہیں جن کا اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے اور ساتھ جنت کے اندر ذکر کیا ہے، یہ دنیا کے نام تو اللہ نے جنت کے پھلوں کو دے دیے ہیں، لیکن جو جنت کے پھل ہیں ان کا ذائقہ، ان کی لذت، ان کی نفاست وہ دنیا کے پھلوں جیسی نہیں ہے۔ یہ تو نام دیے اللہ نے سمجھانے کی، لیکن وہ سمجھ آ جائے کہ بیر کسے کہتے ہیں۔ اب اللہ بیر کا نام کوئی اور بتا دیتا تو ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کیا؟ یہ اللہ نے نام جو ہم جانتے ہیں، جن سے ہماری آشنائی ہے، یہ نام اللہ نے تعالیٰ نے واضح کر دیے تاکہ ان کو جنت کا شوق پیدا ہو، ان کو پتا ہو کہ جنت کے اندر کیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، یعنی وہ جو عورتیں، جو بیویاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا وہ ایوری ٹائم باقرہ ہوں گی، یعنی ایوری ٹائم آف انٹرکورس جنتی جو بیوی ہے وہ باقرہ ہوگی۔ یعنی اس قدر انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس کی لذت و سکون و اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ ہر لمحہ اس کو یہی محسوس ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے۔ اور اگلی بات میرے محترم بھائیوں بڑی کمال کی ہے، عرباً اترابا، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی وائف ہوں گی، جنت کی شہزادیاں ہوں گی، دوشیزہ ہوں گی جو خامدوں کی محبوبہ ہوں گی۔ یہ لفظ ہے عروبہ، محبوبہ، یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوگی شوہر کو، خامد کو اپنی اس وائف سے۔ میرے محترم بھائیوں جنت کے اندر غم اور فکر کی چیز ہے ہی کوئی نہیں، کوئی خوف، کوئی پریشانی یا کوئی آزمائش ہے ہی نہیں۔ دنیا کے اندر یہ آزمائشیں ہیں، بعض دفعہ انسان اپنی وائف سے بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کتنے کتنے معاملات گھروں کے اندر بنتے ہیں، افراتفری کا عالم ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی کمال درجے کی عطا کرے گے، جس طرح جنت کی ہر نعمت کمال کی ہے، جس کے اندر انتہا درجے کا سکون اور لذت اور اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا جو جنتی کا گھر ہوگا، جو اس کے اہل و عیال ہوں گے وہ بھی کمال درجے کے ہوں گے، کسی طرف سے اس کو کوئی ٹینشن نہیں آئے گی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں ہیں کس لیے؟ ہیں کس کے لیے؟ کس کو یہ ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جن کو نامہ اعمال، جن کی کتاب دائیں ہاتھ ملے گی، یہ سارا ان کے لیے۔ میرے محترم بھائیو یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ سورہ واقعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور سورہ رحمان، سورہ دہر، ان کے اندر اللہ نے جنت کا خوب ذکر کیا ہے، اس کی نعمتیں، اس کے چشمے، اس کی نہریں، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیو، دنیا کی ساری نعمتیں مل کر جنت کی ادنا سی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اپنے دلوں کے اندر اس جنت کا شوق پیدا کرے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا ہے، صحابہ محنت کر رہے ہیں، خندق کا موقع ہے، خندق کھود رہے ہیں، گڑھے کھود رہے ہیں، کدالیں پکڑی ہوئی ہیں، پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کا عالم ہے، میرے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی حالات میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ، اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل عیش جو ہے وہ آخرت کی عیش ہے۔ میرے نبی دعا کرتے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ میرے مہاجروں کو بھی معاف کر دے، میرے انصار کو بھی معاف کر دے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے اپنے خیمے کے اندر، سیدنا عمر فاروق آئے تو اللہ کے نبی شاید کروٹ لے کر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کا جو پیٹھ تھی وہ ننگی تھی، کچھ بدن آپ کا ننگا تھا، اور اس کے اوپر کھجوروں کے درختوں کے پتوں کے نشان بنے ہوئے تھے، یعنی آپ کی چارپائی کے اوپر وہ کھجوروں کے پتے ڈالے ہوئے تھے۔ آپ کا خوبصورت جسم جو ہے، جو ملائم، ریشم سے بھی ملائم اور نرم تھا، اس جسم کے اندر کھجوروں کے پتوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق چونک اٹھے، اللہ کے نبی آپ اس حال میں؟ کیسو کسرا تو بڑے انجوائے کر رہے ہیں، بڑے مزے لے رہے ہیں، ان کے لیے تو بڑی عالی شان بنگلے ہیں، اور آپ
میرے نبی فرماتے ہیں عمر، وہاں پر بھی میرے نبی نے جنت کا شوق دلایا، عمر ان کو دنیا مبارک ہو اور ہم کو جنت مبارک ہو۔ یہ دنیا کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، یہ چند دن کی زندگی ہے، اور ہم جنت کے اندر انشاءاللہ انجوائے کریں گے، لذتوں سے فائدے اٹھائیں گے۔ میرے محترم بھائیو، آج انسان لذت اور سہولت کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتا، سب کچھ کر رہا ہے، کھپا دیتا ہے اپنے آپ کو، لیکن چند لمحوں کی لذت، چند لمحوں کا سکون، اور اس سکون کے بعد بھی کوئی نہ کوئی پریشانی سامنے ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کے جو جنت کے جو مزے ہیں، جو جنت کی لذتیں ہیں، جو جنت کی نعمتیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کا شوق پیدا اپنے دلوں کے اندر کریں۔ اصل زندگی یہ ہے، اور اصل ٹھکانے ہمارے وہ ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں نصیب کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، وہ کمال کی چیزیں ہیں، وہاں نہ تو کوئی بیماری کا تصور ہوگا، اور نہ ہی کبھی کوئی بدبو کا تصور ہوگا، نہ کچھ بڑا پیشاب، نہ کچھ چھوٹا پیشاب۔ ایک ڈکار آئے گا، وہ ڈکار کے اندر بھی کستوری کی خوشبو ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس ڈکار کے اندر بھی کستوری کی خوشبو ہوگی۔ ایک ڈکار آئے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا، کوئی گندگی نام کی چیز، کوئی علائش وہاں پر نہیں ہوگی، وہاں پر سکون، اطمینان اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دائمی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، دائمی سکون اور دائمی لذت حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر چند سالہ زندگی ہے، اس کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار لیں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ کو نظر آئے گا جب جنت کے اندر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیو، ایک اللہ نعمت عطا کریں گے، نعمت کا بیان اس لیے کر رہا ہوں، شوق ہے، طلب ہے، تمنا ہے کہ اللہ وہ نعمت جنت کے اندر عطا فرمائے۔ وہ نعمت کیا ہوگی؟ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کوئی کمی محسوس کرتے ہو؟ حدیث کا ترجمہ ہے، قرآن کی آیات کا بھی ترجمہ ہے کہ کوئی چیز جو کم ہو، جنتی کہیں گے یا اللہ یہاں تو ہر چیز ہی ہماری توقع سے بڑھ کر، ہمیں تو یہ گمان ہی نہیں تھا، یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہے۔ اللہ فرمائیں گے ایک نعمت باقی ہے۔ جنتی حیران ہو جائیں گے کہ وہ کون سی نعمت ہوگی؟ یہاں تو اتنی عالی شان نعمتیں ہیں کہ ہر نعمت ایک دوسرے سے بڑھ کر نعمت ہے، ہر نعمت ہی دل کے اندر سکون و اطمینان پیدا کرتی ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج میں اپنے سارے نور کے پردے سائڈ پہ کرتا ہوں، میں اللہ کو آج دیکھ لو۔ اللہ اپنا دیدار کروا دے۔ جو خوشی اس وقت ہوگی نا، وہ شاید جنت کے اندر بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے کہ اللہ کے نبی اتنی دنیا ہوگی، لوگ کیسے اللہ کو دیکھیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا تم آسمان میں 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو؟ کہاں دیکھتے ہیں؟ کہاں کوئی دقت آئی کبھی کوئی مسئلہ بنا کہ 14ویں کا چاند نظر نہ آئے؟ میرے نبی نے فرمایا جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح جتنے جنتی نواب ہوں گے، شہزادے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، یقیناً گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے نافرمان ہیں، لیکن اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دینا۔ میرے محترم بھائیو، جنت کی نعمتیں بڑی عالی شان ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ جنت کا ایک نظارہ، جنت کا ایک وزٹ، دنیا کی ساری دکھوں والی زندگی گزارنے والا انسان جنت کا ایک نظارہ، ایک نگاہ دیکھنے کے بعد یہی کہے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ اور اللہ معاف فرمائے، جہنم کا نظارہ، دنیا کے اندر سکون کی زندگی گزارنے والا شاید جس نے کبھی زمین کے اوپر پاؤں نہ لگایا ہو، جب جہنم کو ایک نظر دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ میں نے دنیا کے اندر سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ اتنی مشکل جگہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اب انشاءاللہ اگلی طاق رات کے اندر ہم تیسرا گروہ جو اہل جہنم کا ہے، جہنم کے عذابوں کی کیا کیفیت ہے، وہاں کس قسم کے عذاب ہیں، کتنے سخت عذاب ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہے آگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسلوب ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرے گا ساتھ جہنم کا ذکر کرے گا، جہاں اہل ایمان کا ذکر ہوگا ساتھ ہی اہل کفار کا ذکر ہوگا۔ یعنی اللہ تقابل دیتے ہیں کہ اہل ایمان یہ ہے، ان کے لیے یہ ہے، اور اہل کفار یہ ہے اور ان کے لیے یہ ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی